بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 270 ہے۔ آج کا عنوان ہے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ عن سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثله اومن او آمن علیہ البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة، رواه البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، سعید ابن ابی سعید نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جن کو کچھ نشانیاں یعنی معجزات نہ دیے گئے ہوں جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایمان لائے، اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا۔ بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے۔ بزرگان محترم، اس حقیقت کو سمجھنے کی یہاں ضرورت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بات بتا رہی ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو معجزات سے نوازا گیا، انہیں معجزات دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت یونس علیہ السلام کو، سارے انبیاء کو معجزات دیے گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جو معجزہ تمام معجزوں پر بھاری ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ اللہ، جو معجزہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اتنے خوش نصیب ہیں امت کے مسلمان جن کو ایک ایسا پیغمبر ملا جو پیغمبر سب سے زیادہ سفارش کرنے والے، سب سے پہلے سفارش کرنے والے، جس پیغمبر کی سب سے زیادہ تصدیق کی گئی۔ اتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم کو ایک ایسے پیغمبر نصیب ہوئے جن کو سینکڑوں معجزات عطا کیے گئے، لیکن اس پیغمبر پر ایک معجزہ ایسا بھاری دیا گیا جو معجزات تمام معجزات پر بھاری ہے، اور وہ ہے قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ خوش نصیبی کی تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسے پیغمبر عطا کیے جو پیغمبر سید المرسلین ہے، سارے پیغمبروں کے سردار، نبیوں کے سردار، آخری پیغمبر، خاتم النبیین، پوری کائنات میں جن کا مقام اونچا، ساری مخلوقات میں بڑھ کر ان کا مقام، منصب، اور ان پر جو کتاب دی گئی وہ ساری کتابوں پر بھاری، آسمانی کتابوں پر بھاری اور تمام معجزات پر بھاری کتاب۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس زندہ کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ ظالمانہ ہے کہ اس کی حقیقت کو عملاً نہیں پہچانا۔ صرف تقدس کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے قرآن مجید کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو ہاتھوں میں لیں، لبوں سے بوسہ دیں، سینوں سے لگائیں، آنکھوں سے اس کو پڑھیں، پڑھتے ہوئے تدبر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ صحابہ کرام بھی تو تھے جنہوں نے اس قرآن مجید کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، سینے سے لگایا تھا، چوما تھا اپنے لبوں سے، پڑھا تھا اس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ، زندگی کا دستور بنایا تھا انہوں نے، اور جب اس کو پڑھا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کتاب طاقوں میں سجی ہوئی ہے،
یہ کتاب جہیز کا آئٹم بنا ہوا ہے، یہ کتاب مرنے کے بعد پڑھے جانے اور ایصال ثواب کا صرف ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس کتاب کو اٹھا کر عظمت کے ساتھ پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا کام بہت کم ہو رہا ہے۔ اللہ کے چند خوش نصیب لوگوں کو اللہ نے اس کی طاقت اور توفیق دی ہے، ورنہ تو عام طبقہ اس سے محروم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو اٹھایا جائے۔ یہ زندہ معجزہ ہے، یہ قرآن زندہ معجزہ ہے، آج تک بھی اور آج کے بعد قیامت تک بھی، صبح قیامت تک بھی۔ اور یہ کتاب اٹھا لی جائے گی تو یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے قریب ہونے کی، اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔